السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقمان رضا ثقافی یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج بات کریں گے طلاق کے تعلق سے کچھ غلط فہمیوں کی جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ پائے۔ دیکھیے، طلاق کے مسئلے میں کبھی کبھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان طلاق دے رہا ہو تو اس وقت عورت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر سامنے ہوگی تو طلاق ہوگی، اگر سامنے نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ طلاق ہونے کے لیے، طلاق واقع ہونے کے لیے عورت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے جب طلاق دی تھی تو عورت سامنے تھی؟ تو جواب آتا نہیں، وہ کچن میں چلی گئی تھی، دوسرے کمرے میں تھی یا باہر تھی۔ تو دیکھیں، اگر کسی شخص نے طلاق دی ہے، عورت وہاں سامنے موجود ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر عورت سامنے موجود نہیں ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ عورت نے سنا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق دیتے ہوئے عورت نے نہیں سنا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو یاد رکھیں، طلاق واقع ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر لوگ وہاں موجود تھے طلاق دیتے وقت، لوگوں نے سن لیا، لوگ گواہ بن گئے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا عورت نے سنا نہیں سنا، عورت وہاں موجود تھی یا نہیں تھی، کوئی گواہ وہاں موجود تھا یا نہیں تھا، اگر شوہر نے طلاق کے الفاظ بول دیے ہیں طلاق دینے کے لیے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اگر کسی نے غصے میں طلاق دی ہے طلاق تب بھی ہو جائے گی۔ ایک ساتھ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو یہ 1 طلاق کہلائے گی یا 3 طلاق کہلائیں گی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ 3 طلاقیں کہلائیں گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کو طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، اس کو اگر طلاق دے دی گئی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طلاق کے مسائل کو گھر کے بڑوں سے حل کراتے ہیں، یعنی گھر کے وہ بڑے جو عالم نہیں ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں چلو توبہ کر لو، معاملہ رفع دفع کرو، آج کے بعد مت کرنا۔ تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ دوبارہ سے پھر وہ لوگ، یعنی جو مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ جو پہلے اس کا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی، وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یعنی اب یہ شوہر اور بیوی نہیں ہیں طلاق دینے کے بعد میں، لیکن پھر بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو پھر بعد میں حرام کاری ہوتی رہتی ہے، حرام کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو طلاق کے مسائل ہوں وہ گھر کے بڑوں سے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان بڑوں سے حل نہیں کرائیں، بلکہ طلاق کے جو مسائل ہیں وہ علماء کرام سے حل کرائیں۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں ہی علماء کرام ہیں تو ان سے کرا سکتے ہیں بالکل۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، بعض خواتین، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، شوہر کا نام لینے سے طلاق ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ آپ عزت کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہی ہیں، ریسپیکٹ کی وجہ سے، وہ بات الگ ہے، لیکن شوہر کا نام اگر آپ نے لے لیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق دے دی تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیکھیے، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آ کر کے صفائی پیش کرتے ہیں کہ میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی تھی۔ تو طلاق غصے کی حالت میں ہی لوگ دیتے ہیں، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کہے کہ بھئی آج میں بڑا خوش ہوں، اپنی بیوی سے کہے کہ آج بڑا خوش ہوں اور تمہیں طلاق۔ ایسا کون ہوتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ طلاق جو دی جاتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے، لوگ غصے کی حالت میں ہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔